آج کل لوگ خدا کو پانے کے لیے جستجو کیوں نہیں کرتے، غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ نہیں دیکھو نا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس میں کبھی غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. اس کی ذات وراء الورا ہمارے فکر کے پردوں سے بھی آپ کہتے ہیں کہ عقل پہ نہیں ماننا چاہیے خدا. ایک ہے خدا کی صفات کو پہچاننا، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، اللہ کے انبیاء کو پیدا کرنا، فرشتوں کو پیدا کرنا، قیامت کو پیدا کرنا، پھر یہ جن و انس، پھر موسم بہار خزان، پھر ہمارا جسم، پھر یہ پودوں کا نظام، پھر حیوانات کا نظام، پھر ہمارے تولد کا نظام، تناسل کا نظام، عقل کا نظام، یہ خزان، بہار، سردی، غمی، خوشی، اس پر غور کرنا یہ تو ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ایسے لوگ ہیں رہیں گے، ان کے ساتھ تو نظام چل رہا ہے نا. ان کو اگر آپ ڈیلیٹ کرو گے تو زمین کا دنیا کا مقصد ہی کیا ہوا؟ انقلاب اس لیے حضور نے کہا 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا جو دین کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. ایسے لوگ ہیں، ان کے مریدین ہوں گے، ان کے شاگرد ہوں گے، اس کے فالوور ہوں گے، رہیں گے. ہاں الگ بات ہے کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوں گے. میں نے کہا دنیا امتحان کی جگہ ہے، میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، یہاں پر ہر چیز ایز اوکے نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. یہ جنت میں آپ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر وہاں پر آپ کو ہر چیز اوکے نظر آئے گی. دنیا میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہر چیز اوکے نظر آئے. ایک وعدہ ہوا ہے آخر دور میں حضور کا، میرے اولاد میں سے ایک بندہ اٹھے گا تو دنیا کو عادل اور انصاف سے بھر دے گا. امام مہدی رحمہ اللہ حضور کے اولاد کے بارے میں ہے نا. اس دور کا اگر آپ کو انتظار ہو اور اس کا طلب ہو اور قسمت ہو تو پھر شاید آپ کو کچھ بہتر نظر آئے، ورنہ اس کا علاوہ تو دنیا میں چلتا رہے گا. قرآن میں ہے نا کہ اکثر ناشکر لوگ ہیں، اکثر فاسقین لوگ ہیں. اس دنیا میں آپ جنت آپ کو چاہیے تو اس طرح نہیں ہو سکتا. جنت آپ کو جنت میں ہی ملے گا. دنیا تو امتحان کا جگہ ہے، تکالیف کا جگہ ہے، یہ تو خیر و شر کی لڑائی کا جگہ ہے. یہاں تو حق باطل کے ساتھ لڑتا رہے گا. تو نظام اسی طرح چل رہا ہے. جی